بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغان طالبان کی طرف سے یہ ایک بیان گردش کر رہا ہے اور ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ان کی مدد کریں اور اسرائیل کو شکست دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اس وقت ہمارے پاس راکٹ بھی ہے، کیا یہ بیان طالبان نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہم اس کی وضاحت آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم یہ آپ کو وضاحت دینے جا رہے ہیں کہ طالبان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میڈل ایسٹ ہم جو ہے نا وہ بارڈر پار کریں گے، جو ان کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر اسرائیل پر جو ہے نا ہم اٹیک کریں گے اور اسرائیل کو مار دیں گے۔ یہ بالکل انہوں نے نہیں کہا۔ دیکھیں، طالبان کی جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہاں صہیونیت ہے اور جو کل کی لڑائی ہوئی ہے دوستو اور آج کی ہو رہی ہے، اس کا ٹوٹلی ذمہ دار انہوں نے اسرائیل کو قرار دیا ہے، کیونکہ ان کی ظلمت اور بربریت پچھلے تقریباً 16 سالوں سے چل رہی ہے دوستو۔ اس لیے طالبان نے یہ بیان دیا کہ ہم ہر طرح کی مدد کے لیے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کی نصرت بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو۔ صرف اتنا طالبان نے اور بھرپور انداز میں انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے پچھلے 16 سے 20 سالوں میں، وہ بالکل ناانصافی ہے اور ظلم ہے۔ طالبان، افغانستان کے طالبان نے صرف اتنا کہا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہے، 1 انچ اور 1 اینٹ بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے، قبضہ مافیا ہے اور یہ ناانصافی ہے، اور ہم اسرائیل کے خلاف فلسطین کے ساتھ ہر طرح کی مدد کے لیے کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ طالبان نے کہا ہے کہ جو ممالک ہے، اسلامی ممالک ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، جتنے بھی ہیں، اور اقوام متحدہ پر وہ زور ڈالے کہ اقوام متحدہ یہ فیصلہ فلسطینیوں کے حق میں کرے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اصل میں یہ کہانی ہے کیا۔ طالبان نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بعد دوستو ساتھ ہی قطر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جس طرح طالبان نے کہا کہ یہ سارا قصور اسرائیلیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، تو اسٹیٹمنٹ قطر نے بھی دے دی کہ سارا جو ظلم ہے وہ اسرائیلیوں کی طرف سے ہے۔ تو دوستو، اگر طالبان یہ آپ کہتے ہیں کہ طالبان نے کہا کہ ہمیں بارڈر کھول دیے جائے، جو ملک ساتھ اٹیچ ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، تو دوستو ایک بات یاد رکھیے، اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر طالبان جتنے بھی پاورفل ہو جائیں، جتنے بھی قوانین اور اصول کے پکے ہو جائیں، وہ اس طرح نہیں جا سکتے، کیونکہ بہت سارے طیارے قطر کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے، ترکی کے پاس ہے، ملیشیا کے پاس ہے۔ یہ ایک بلاک بنے گا اور عنقریب یہ ایسا بلاک بننے جا رہا ہے کہ جو نشانات ہم پہلے آپ کو بتاتے تھے کہ ایک بلاک بنے گا علامات قیامت میں سے، میرے خیال میں اور میرے ذہن کے مطابق یہ بلاک انشاءاللہ اب بننے جا رہا ہے، اور واقعی یہ بنے گا، کیونکہ اس کا ثبوت حدیث میں بھی ملتا ہے اور اسلامی کتب میں بھی ملتا ہے۔ تو دوستو، پہلے وقت میں جب بھی فلسطین پر اسرائیل ظلم کرتا تھا، اسرائیل بربریت کرتا تھا، تو تھوڑی سی مذمت ہوتی تھی، لیکن یہ معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور بڑا ہی مختلف ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عرب بھی کھل کر میدان میں آیا، ایران بھی کھل کر میدان میں آیا، اسی طرح قطر نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ سارا قصور اسرائیلیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ دوستو، اگر یہ معاملہ چلتا ہے تو یہودی ہمیشہ کے لیے دوستو ناکام رہیں گے، اور اگر یہودی اپنے حملوں سے، جس طرح انہوں نے کل کا حملہ کیا، رات کا حملہ کیا، اور عام حماس نہیں بلکہ فلسطین کے عام عوام جو بیچارے عام لوگ ہیں، وہ تقریباً 200 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 1000 کے قریب زخمی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے جو ہے وہ 50 کے قریب جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور دوستو 700 کے قریب زخمی ہے، اور کچھ جو ہے نا کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، باقی اس طرح کے حال ہے۔ لیکن اس مرتبہ دوستو، اگر ہر ملک کی جو مسلم ممالک ہے اس کی فوج کس طریقے سے جا سکتی ہے، ہم آپ کو وہ اصول بتا رہے ہیں دوستو۔ تو ناظرین، وہ اس اصول سے جا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے
سعودی عرب بھی سردرد بن گیا ہے، قطر ہے، کویت ہے، ایران ہے، ترکی ہے، اسی طرح افغانستان ہے دوستو۔ اب ان کا OIC کو وہ خط لکھیں گے، OIC کو وہ خبردار کریں گے کہ اگر اسرائیل نہیں رکتا اس بربریت اور ظلم سے تو پھر ان کو روکنا پڑے گا، اور طاقت کی زور سے روکنا پڑے گا، بازو کی زور سے دوستو روکنا پڑے گا۔ اور یہ بیان آج جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی جاری کر دیا اسٹیٹمنٹ کے ذریعے۔ قطر نے مذمت کی ہے، اور ایسی مذمت کی ہے کہ زندگی ہو گئی ہے قطر نے کبھی ایسی مذمت نہیں کی۔ سعودی عرب نے بھی کی ہے، اور خاص کر کے ایران نے بھی ان کو دھمکی دی ہے، اور افغانستان نے بھی دھمکی تو دی ہے، لیکن جانے کے جو اصول ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر OIC یہ خط لکھ دیتے، OIC کو یہ خط لکھ دیتے ہیں اور OIC اس پر دستخط کر دیتا ہے، تو پھر اس میں پاکستان کی فوج بھی جا سکتی ہے، ایران کی فوج بھی جا سکتی ہے، ترکی کی فوج بھی جا سکتی ہے، اور اس میں افغانستان کے جو موجودہ طالبان جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی جا سکتے ہیں، اور اس طرح اسرائیل پر ایک دم جب حملہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جب سب اکٹھے ہو کر لڑیں گے تو پر ایک فورس ہو کر لڑیں گے تو اسرائیل تو ویسے ہی برباد ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی دوستو یہ بھی بتاؤں کہ روس کا جو صدر ہے پیوٹن، وہ بھی، اور چچنیے کے جو فوجی ہے ان کا زبردست کر کے ایک ایئر فورس ایک کمانڈ ہے اور ایک زبردست کمانڈو ہے، وہ بھی ساتھ جائیں گے، اور یہ اگر ساتھ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ چائنا بھی ساتھ جائے گا۔ اور افغانستان اگر چلا گیا ساتھ، اور امت مسلمہ کے تمام فوج اکٹھے ہو کر جائیں گے، اور خاص کر کے افغانستان کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا سا کوئی قطعہ جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ افغانی جہاں جاتے ہیں وہ ہار کے نہیں آتے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ 20 سال پہلے امریکہ آیا تھا، امریکہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور امریکہ نے آتے ہی 2 مہینوں میں کہہ دیا تھا کہ طالبان بالکل فنش ہو گئے ہیں اور علاقہ کلیئر ہو گیا۔ بعد میں جب 2 مہینے کے بعد امریکہ کے ٹکڑے شروع ہو گئے دوستو، آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، تو پھر یہ پہاڑ کے کیڑے ہیں، ان کو ہرانا ناممکن ہے۔ چاہے یہ طالبان اور یہ خاص کر کے افغانی جب کسی سے لڑتے ہیں دوستو تو نہ اس کا ملک چھوڑتے ہیں، چاہے وہ مسلم کنٹری ہو، کافر کنٹری ہو، جو بھی ہو، جب وہ لڑتے ہیں تو وہ دل سے، جان سے لڑتے ہیں، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ زندگی ان کی گزر گئی ہے، بچپن ہی سے ہی وہ پستول اور ان چیزوں سے کھیلتے آتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ OIC کو خط لکھ دیتے ہیں اور تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو کر نکلتی ہیں، اور افغانستان کے طالبان کا کوئی ایک ٹکڑا، ایک قطعہ جاتا ہے وہاں، تو یقیناً اسرائیل صفِ ہستی سے مٹ جائے گا۔ کیونکہ دوستو ہم یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں، تو طالبان کا نظریہ ہے وہی قائد اعظم کا نظریہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسرائیل کو کبھی آپ نے تسلیم نہیں کرنا، کیونکہ یہ مغرب کی حرامی اولاد ہے، مغرب کی یہ ایسی اولاد ہے جو 2 نمبر ہے، جو فراڈیاں ہیں۔ اس لیے قائد اعظم یہ کہا کرتے تھے کبھی ہم نے اس کو تسلیم نہیں۔ تو اسی طرح ہر افغانی اور افغانستان کے طالبان بھی یہ کہتے ہیں، اور ان کی فوج اور جو بھی ہے افغانستان کا ایک ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آدھا فلسطین ان کو دے دو اور آدھا، یعنی جس طرح پہلے فلسطین تھا، آدھا ان کو دے دو اور آدھا فلسطینیوں کو دے دو، یہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اسرائیل بستر گول کر کے چلے جائیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہی ہے، اور فلسطین والوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اور دوستو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ اسرائیل کی یہ کوشش رہی کہ امت مسلمہ کی جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم پہلے افغانستان میں صفائی کر دیتے ہیں، اس پر قبضہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے پھر پاکستان پر قبضہ کرتے ہیں، پھر عراق پر، پھر ایران پر، اسی طرح یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ لیکن میرے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ یہاں آ کے پس گئے ہیں، افغانستان میں بھی شکست ہو گئی ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی ان کو شکست ہو گئی ہے، اور عراق اور ایران میں تو ویسے ان کو شکست ہے دوستوں۔ تو مین بات جو یہ ہے کہ طالبان وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اصل میں جو اصول میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ OIC کو خط لکھیں گے، اس کو قبول کریں گے، تو امت مسلمہ کے ملک یعنی اسلامی ملکوں کے ہر ایک فوج کے کچھ قطعے اور کچھ ٹکڑے جائیں گے، تو پھر افغانستان جا سکے گا، اور جہاں افغانی گئے وہاں فتح ہوئی ہے